السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالمناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان فنانس ڈویژن کے ریگولیشن ونگ نے 1 جنوری 2025 کو پینشن ریفارمز کے نوٹیفیکیشنز جاری کیے۔ ایک نوٹیفیکیشن کا عنوان ہے فیوچر انکریز میتھڈالوجی ان پینشن، یعنی پینشن کے جو مستقبل میں اضافے ہوا کریں گے ان کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس آفس میمورینڈم کے مطابق آئندہ پینشن میں اضافہ بیس لائن پینشن پر ہوا کرے گا۔ یہ بیس لائن پینشن کیا ہے؟ نئے پینشنرز کی بیس لائن پینشن کیسے معلوم کی جائے گی؟ جو پہلے سے موجود ہیں پینشنر یعنی پرانے پینشنرز، ان کی بیس لائن پینشن کیسے طے کی جائے گی؟ اور اگر کسی کی پینشن ریسٹور ہوتی ہے، بحال ہوتی ہے، یا جسے پینشن کا ڈبل ہونا کہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بیس لائن پینشن کیسے طے کی جائے گی؟ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان فنانس ڈویژن کے ریگولیشن ونگ نے 1 جنوری 2025 کو یہ آفس میمورینڈم جاری کیا، جس کا عنوان ہے فیوچر انکریز میتھڈالوجی ان پینشن۔ اس میں جو چند باتیں بیان کی گئیں ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ It has been decided that henceforth future increase methodology in pension shall be as under۔ یہ طے کیا گیا ہے کہ مستقبل میں آئندہ پینشن اضافوں کا طریقہ کار یہ ہوگا۔ اے پوائنٹ ہے the net pension calculated at the time of retirement will be termed as baseline pension۔ یہ بیس لائن پینشن کیا ہے؟ سب سے پہلے بیس لائن پینشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے، گراس پینشن لیس کمیوٹیڈ پورشن آف پینشن۔ کیسے؟ پہلے یہ دیکھ لیں بیس لائن پینشن کیسے معلوم کی جاتی ہے۔ پینشن معلوم کرنے کے لیے فارمولا ہے گراس پینشن کا فارمولا، جو کہ فیڈرل لیول پر 1 جنوری 2025 سے نافذ العمل ہو چکا ہے۔ ایوریج بیسک پے آف 24 months ملٹیپلائی لینتھ آف سروس ملٹیپلائی 7 ڈیوائیڈیڈ بائی 300۔ یہ فارمولا ہے پینشن معلوم کرنے کا، جسے گراس پینشن کہا جاتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی کہ اس ملازم کی 24 مہینوں کی ایوریج بیسک پے 58,490 بنی تھی۔ اسی ایگزامپل کو ہم یہاں استعمال کریں گے۔ بیسک پے 24 مہینوں کی ایوریج بیسک پے 58,490 ضرب فرض کیا اس کی سروس 30 سال ہے، ضرب 30 ضرب 7/300 فارمولے کا کانسٹنٹ ہے۔ اس کو سالو کیا تو گراس پینشن بنی 40,943۔ اب اس گراس پینشن کے دو حصے کیے جاتے ہیں، ایک 65% اور دوسرا 35%۔ جو 65% ہے اسے نیٹ پینشن کہا جاتا ہے۔ یہ 40,943 کا 65% نکالا تو وہ بنا 26,613، اور باقی جو 35% بچا اسے کمیوٹ کہتے ہیں، تو وہ بن گیا 14,330۔ یعنی ہم نے فارمولا لگا کے گراس پینشن معلوم کی، پھر اس میں سے اس کے دو حصے کی، ایک نیٹ پینشن اور ایک کمیوٹ پینشن۔ اب یہ جو نیٹ پینشن ہے 65%، یہ بیس لائن پینشن کہلائے گی۔ تو اب آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ 1 جنوری 2025 اور اس کے بعد ریٹائر ہونے والوں کی بیس لائن پینشن کیسے معلوم کی جائے گی۔ یہ آگئی بیس لائن پینشن۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر کوئی 1 جنوری 2025 سے پہلے ریٹائر ہو چکا ہے، پہلے سے پینشنر ہے، تو اس کی بیس لائن پینشن کیسے معلوم کی جائے گی؟ پرانے پینشنرز کی بیس لائن پینشن معلوم کرنے کے لیے ان کی پینشن سلپ دیکھیں، اس میں سے الاؤنسز مائنس کر دیں۔ مثلا اس میں میڈیکل الاؤنس پینشنر اور میڈیکل الاؤنس 2015 پینشنر، یہ دو میڈیکل الاؤنسز ہیں، یہ مائنس کر دیں، یا اگر کسی امپلائی کے ان کے علاوہ بھی کوئی الاؤنس ہے تو اسے بھی مائنس کر دیں، تو باقی جو بھی پینشن ہوگی وہ اس کی بیس لائن پینشن بنے گی۔ یہ کس ڈیٹ کی، کس مہینے کی لینی ہے؟ 1 جنوری 2025 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور 1 جنوری کو ہی نافذ العمل ہوا۔ اس دن کسی بھی پینشنر کی جو بھی پینشن ہے اس میں سے الاؤنسز مائنس کر دیں تو باقی جو بھی بچتا ہے وہ اس ملازم کی بیس لائن پینشن ہو گئی۔ یہ ہو گیا
پرانے پینشنر کی بیس لائن پینشن معلوم کرنے کا طریقہ۔ آگے چلتے ہیں، اس کا اے پوائنٹ آپ نے دیکھ لیا، نوٹیفیکیشن کا بی پوائنٹ ہے اینی انکریز ان پینشن شیل بی گرانٹیڈ آن بیس لائن پینشن۔ اب مستقبل میں جب بھی پینشن میں اضافہ ہوا کرے گا تو وہ بیس لائن پینشن کی بنیاد پر ہوا کرے گا اور یہ مرج نہیں کیا جائے گا۔ سی میں لکھا گیا ایچ انکریز شیل بی مینٹینڈ ایز اے سیپریٹ اماؤنٹ، ہر اضافے کو ایک علیحدہ اماؤنٹ کے طور پر رکھا جائے گا، اسے پینشن میں مرج نہیں کیا جائے گا۔ اس کی اگزامپل میں اس طرح دیتا ہوں کہ جیسے ان سروس ملازم ہے، اسے سیلری ملتی ہے، اس کی سیلری سلپ پر ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کا علیحدہ سے اندراج کیا جاتا ہے اور بیسک پے علیحدہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز علیحدہ ہی رہتے ہیں جب تک گورنمنٹ انہیں مرج کر کے اسکیل ریوائز نہ کر دے۔ اسی طرح اب پینشنر کے ساتھ بھی ایسا ہی چلے گا کہ ان کو جو اضافے ملیں گے وہ علیحدہ انٹری کے طور پر درج کیے جائیں گے، علیحدہ رہیں گے، اس کو پینشن میں مرج نہیں کیا جائے گا until the time the federal government decides to review and authorize، یہاں تک کہ گورنمنٹ اسے ریویو نہ کرے یا ان کے بارے میں کوئی ڈیسائیڈ نہ کرے۔ ڈی پوائنٹ میں یہ چیز مزید واضح کی گئی۔ بیس لائن پینشن ول بی ریویوڈ بائی پے اینڈ پینشن کمیٹی آفٹر ایوری 3 ایئرز، ہر 3 سال کے بعد پے اینڈ پینشن کمیٹی اس بیس لائن پینشن کا جائزہ لے گی اور ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو اضافے تھے انہیں بیس لائن پینشن میں ایڈ کر کے بیس لائن پینشن کو ریوائز کیا جائے یا نہیں۔ یہ ہر 3 سال بعد اس کا جائزہ لیا جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے چند سالوں کے بعد پے اسکیل ریوائز کر کے نئے پے اسکیل چارٹ جاری کیے جاتے ہیں، اسی طرح اب بیس لائن پینشن کے بارے میں بھی ہر 3 سال کے بعد جائزہ لیا جائے گا کہ انہیں مرج کیا جائے بیس لائن پینشن میں یا ابھی نہیں۔ نیکسٹ ایک اور پوائنٹ ہے پینشن ریسٹوریشن کے بارے میں، پینشن کی بحالی کے بارے میں۔ وہ آخری پوائنٹ ہے provided further that baseline pension is deemed to include restored commuted portion of pension as and when restored، کہ جب بھی کسی کی پینشن ریسٹور ہوا کرے گی تو وہ ریسٹوریشن بھی اس میں شامل کر کے پھر بیس لائن پینشن بنے گی، یعنی ریسٹورڈ پورشن جو ہے وہ بھی بیس لائن پینشن میں شامل ہو جائے گا۔ اس سے اوپر والا ایک اور پوائنٹ دیکھ لیں، provided that the current pension of existing pensioners on the date of issuance of this office memorandum shall be considered as baseline pension۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ جو موجودہ پینشنر ہیں ان کی بیس لائن پینشن معلوم کرنے کا طریقہ کار وہ ہم نے پیچھے دیکھ لیا کہ ٹوٹل جتنی بھی پینشن ہے اس میں سے الاؤنسز مائنس کر دیں تو باقی جو بچتی ہے وہ بیس لائن پینشن ہے۔ تو ناظرین یہ تھا پینشن کے بارے میں ایک اہم نوٹیفیکیشن پینشن اصلاحات کے حوالے سے۔ کمنٹ کر کے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔